حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا کے نواسے ہیں۔ ایک طرح سے رشتے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھانجے لگتے ہیں۔ سابقین اول وہ افراد جنہوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے یعنی وہ 10 صحابہ کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی، عثمان غنی ان 10 میں بھی شامل ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے کہ آپ نے ایک ایک کر کے اپنی 2 شہزادیاں 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے وحی فرمائی کہ میں اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کروں۔ ایک حدیث میں فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی ان میں سے ایک کی وفات ہوتی تو میں دوسری عثمان کے نکاح میں دیتا، اس کا انتقال ہوتا تو میں تیسری عثمان کے نکاح میں دیتا، یہاں تک کہ اپنی 100 کی 100 شہزادیاں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ مولا علی رضی اللہ عنہ سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا کہ عثمان وہ ہیں کہ انہیں فرشتے ذوالنورین کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی اکثریت کی رائے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ 12 سال تک آپ خلیفہ رہے۔ 40 دن کے سخت محاصرے کے بعد 18 ذوالحجہ 35 سنہ ہجری کو نہایت مظلومیت سے شہید کیے گئے۔ صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ بہت بلند رتبہ ہے۔ آپ کی اونچی شانوں میں سے ایک شان یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے اخلاق جیسے اعلیٰ اخلاق والا فرمایا ہے۔ جی ہاں، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، شہزادی مصطفیٰ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی سے فرمایا بیٹی تم نے ابو عبداللہ یعنی عثمان غنی کو کیسا پایا؟ عرض کیا وہ بہترین آدمی ہیں۔ فرمایا بیٹی عثمان کی عزت کیا کرو، بے شک وہ اخلاق میں مجھ سے بہت مشابہت رکھنے والے صحابی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑی عظیم فضیلت ہے کہ عظیم اخلاق والے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ تو یہ عظیم اخلاق جو رب کریم نے اپنے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان پاکیزہ اخلاق سے بہت بڑا حصہ پانے والے صحابی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا تو آپ کے چچا حکم بن ابی عاص نے آپ کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا اور کہا کہ جب تک تم اسلام سے پھر نہیں جاؤ گے میں تمہیں ہرگز نہیں کھولوں گا۔ استغفر اللہ۔ سارا دن یوں تکلیف پہنچاتا رہتا، مگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زبان پاک پر صرف ایک ہی بات تھی کہ خدا کی قسم اس پاکیزہ دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ آخر وہی ہوا، حق جیت گیا، باطل ہار گیا۔ حکم بن ابی عاص نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایمان پر استقامت دیکھی تو ہتھیار ڈالنے پڑے اور بالآخر قید سے آزاد کر دیا۔
تو یہ دین پر استقامت، تکلیف آئی، آزمائش آئی، سختیاں ہوئیں، لیکن انتہائی پختہ ہو کر آپ ایمان پر استقامت رہے۔ انتہائی پختہ ترین ایمان ہونا یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا وصف ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہ ہے، نہ تھا، نہ کبھی ہوگا، جس کا ایمان جانے ایمان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہو۔ اور الحمدللہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پاکیزہ وصف کا فیضان نصیب ہوا تھا۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پیارے پیارے اخلاق میں ایک پیارا خلق حیا بھی ہے۔ آپ امت میں سب سے بڑے حیادار ہیں۔ جی ہاں، حدیث پاک میں ہے حیا ایمان سے ہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اس دوران صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، آپ اسی انداز پر تشریف فرما رہے۔ فاروق اعظم حاضر ہوئے، آپ اسی انداز پر تشریف فرما رہے۔ پھر حضرت عثمان غنی حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پنڈلی مبارک کو ڈھانپ لیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان کے جانے کے بعد میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد محترم آئے، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، عمر آئے، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، جب عثمان آئے تو آپ نے پنڈلی مبارک ڈھانپ لی، اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یہ ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ آپ ایسے با حیا کہ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے ہیں۔ تو یا الہی دے ہمیں بھی دولت شرم و حیا، یا الہی دے ہمیں بھی دولت شرم و حیا، حضرت عثمان غنی با حیا کے واسطے، آمین۔